دوستو چلو آج چلتے ہیں ابوا پہاڑوں کی طرف، جہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ماں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا دفن ہے۔ یہ جگہ مکہ سے تقریباً 261 کلومیٹر جبکہ مدینہ سے تقریباً 222 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ماں کے ہمراہ مدینہ گئے تھے اپنے ابا عبداللہ کے قبر پہ۔ واپسی میں جب ابوا کے مقام پر پہنچ گئے تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی، یعنی حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ہارٹ اٹیک ہوا۔ تو اس وقت حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 25 سال تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 6 سال کا بچہ تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اماں کو دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوفناک آنکھوں سے اپنی ماں کو دیکھ کر گھبراہٹ سے آواز تو نہیں نکل رہی تھی ٹھیک طرح سے، لیکن پھر بھی وہ آوازیں دے رہے تھے اماں اماں، اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ جواب نہیں دے پا رہے تھے۔ لیکن آخر میں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ دل سے زور لگا کے چند بول بولے۔ عربی میں وہ ہے کل حی میت و کل جدید بال، یعنی بیٹا ہر زندہ نے مرنا ہے، ہر جوانی نے ٹلنا ہے۔ اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگی کہ مجھے لگتا ہے میری جوانی میں وقت آ گیا ہے، لیکن میں ایک بچے کو چھوڑ کر جا رہی ہوں جو کہ پورے عالم کو صاف کر دے گا۔ اور اسی کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کی آنکھیں بند ہو گئے، اور جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پہ تڑپے اور جو روئے، وہ حالت الفاظ میں بیان کرنا بالکل ناممکن ہے۔ یعنی کوئی دلاسا دینے والا کوئی نہیں، ایک ہی نوکرانی ساتھ تھی ام ایمن۔ اس نے کافی کوشش کی دلاسا دینے کی، مگر اس سے کوئی تسلی نہیں مل رہی تھی۔ ام ایمن نے پتھر اکٹھے کر کے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کی قبر بنائی۔ تو آپ خود اندازہ لگائے کہ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل پر کیا گزر چکا ہوگا۔ یعنی دفن کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اوپر قبر پہ گئے اور قبر کے اوپر گر پڑے۔ جب ام ایمن قریب جا کر دیکھ لیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر پہ گرے پڑے ہیں اور یوں فرما رہے ہیں، ماں جی آپ کو تو پتا تھا کہ آپ کے علاوہ میرا کوئی نہیں تھا، ماں جی آپ کو تو پتا تھا کہ آپ کے علاوہ میرا کوئی نہیں تھا اس دنیا میں، ماں جی آپ کو تو پتا تھا کہ آپ کے علاوہ میرا کوئی نہیں تھا اس دنیا میں، تو آپ کیوں گئے، تو آپ کیوں مجھے چھوڑ کر چلی گئی؟ تو ام ایمن نے کہا بیٹا اٹھو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، میں نہیں جاؤں گا کیونکہ میرا تو اب اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، میں کہاں جاؤں گا؟ ام ایمن نے چیختے بچے کو اٹھا کر اوننے پہ بٹھایا اور 2 دن 2 راتیں راستے میں مکہ آنے تک اس بچے کا نہ رونا بند ہوا اور نہ آنسو بند ہوا۔ تو دوستو یہ وہ جگہ ہے، ابھی ہم پہنچ گئے ہیں جو کہ آپ پورا مناظر دیکھ رہے ہیں علاقے کی۔ تو یہ وہ جگہ ہے، یہ وہ ایریا ہے، ابوا کا مقام ہے جہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تھا۔ اس کو جو ہارٹ اٹیک ہوا تھا اور اچانک اس کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، جس طرح میں نے پہلے ذکر کیا۔ تو یہ وہ ایریا ہے ایکچولی، یہاں پہ بہت سارے لوگ آتے ہیں۔ اوپر ایک جگہ بنا ہوا ہے کہ وہ اس کا قبر ہے، لیکن ایگزیکٹ جگہ نہیں پتہ کیونکہ یہاں پہ مقامی لوگوں سے یا احادیثوں سے یا کتابوں سے ثابت نہیں ہے۔ اور ہم نے پرسنلی بھی ایک بندہ جو کہ کافی سمجھدار بندہ تھا، یہاں پہ جو مقامی
था उससे मैंने पूछ लिया कि उसका जो एग्जैक्ट कब्र का जगह है वो कहाँ है। तो उसने मुझे ये जवाब दिया कि एग्जैक्ट जगह उसका कोई भी पता नहीं है। हालांकि एक जगह ऐसा है कि लोगों ने पत्थर इर्द गिर्द पत्थर रखे हुए हैं कि ये वो जगह है, लेकिन वो कंफर्म नहीं है कि ये वो जगह है। तो इसलिए ये पूरा वो इलाका है जहाँ पे हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा हज़रत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा दफन है। तो आहिस्ता आहिस्ता हम ऊपर की तरफ भी जा रहे हैं, जहाँ पे ज़्यादातर लोग कहते हैं कि वहाँ पे एग्जैक्ट जगह है और वो कब्र वहाँ पे है, यानी जहाँ पे वो पत्थरें इकट्ठी की हुई है और जहाँ पे इर्द गिर्द पत्थर रखे हुए हैं। तो उधर हम जा रहे हैं और साथ साथ आपको मनाजिर भी दिखा रहे हैं, और उधर जब हम पहुँच जाएंगे तो वो भी आपको दिखाएंगे। तो ये रास्ता है जो कि पहाड़ी रास्ता है। ये पुलिस ने, यहाँ के जो मकामी पुलिस है उन्होंने बंद कर दिया, क्योंकि ज़्यादातर लोग यहाँ आके इस कब्र के सामने बैठकर शिरक करते हैं, बिदात करते हैं। तो उन लोगों ने यहाँ पे बंद कर दिया है और पाबंदी लगा दिया है। तो यहाँ पे ज़्यादातर लोग अब आ नहीं सकते। एनीवे, ये वो इलाका है, देखे ये सुनसान इलाका है, अभी भी कितना सुनसान है। लेकिन अगर आप 1400 साल पहले देख लें तो अभी तो फिर भी कुछ डेवलपमेंट्स हुई है, ये रास्ते बनी हुई है। और इसके अलावा अगर आप थोड़ी सी नीचे जाके तो रोड्स भी बन गए हैं, और रोड्स के साथ साथ कंस्ट्रक्शंस भी हुई है, घर भी बन गए हैं। तो आप 1400 साल पीछे अगर देख लें तो आप यानी ये काले काले पहाड़, ये काले काले पत्थर और ये इस तरह इलाके, इस तरह सुनसान इलाके, तो आप अंदाज़ा लगा लें कि उस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे क्या गुजर चुका होगा। तो दोस्तों, ये वो जगह है जहाँ पे ज़्यादातर लोग कहते हैं कि एग्जैक्ट जगह यही है, और यहाँ पे हज़रत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की कब्र है। तो ये जो पत्थर इर्द गिर्द रखी हुई है, तो ज़्यादातर लोग यही कहते हैं कि कब्र यहीं पे है। हालांकि पर्सनली हमारे यहाँ के मकामी लोगों से बात हुई है तो उन्होंने यही बता दिया कि ये एग्जैक्ट जगह मतलब कंफर्म नहीं है, लेकिन लोग कहते हैं कि ये कंफर्म है। तो अभी खुदा जाने कि कहाँ पे है कब्र, लेकिन यहीं पे आस पास कहीं पे है। ये पूरा वो इलाका है जहाँ पे हज़रत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा दफन है।